بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان معظم کا مہینہ چونکہ جاری ہے تو 15 شعبان کی جہاں اور بہت ساری روایات میں باتیں آتی ہے تو کچھ روایات کے اندر جو آتا ہے کہ اس رات کے اندر انسانوں کی روزی لکھی جاتی ہے اور مرنے وغیرہ والے جو ہوتے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اور انسانوں کے اعمال جو اٹھا کے فرشتے لے جاتے ہیں پورے سال کے۔ تو آیا یہ بات حدیث سے ثابت بھی ہے یا جن حدیث سے ثابت ہے تو آیا وہ حدیث صحیح بھی ہے اور یہ بات کہاں تک ثابت ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے عائشہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے، یعنی شعبان کی 15 رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہوتا ہے، مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں آئندہ آنے والے سال کا لائحہ عمل جو ہے وہ لکھا جاتا ہے کہ کون انسان جو ہے مرنے والا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے اور کتنے انسان جو اس سال کے اندر پیدا ہوں گے تو وہ بھی لکھے جاتے ہیں، اور ایسے ہی انسان کا رزق جو ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے، روزی لکھی جاتی ہے، اور انسان کی عمر جو ہے وہ بھی اسی رات کے اندر لکھی جاتی ہے۔ اور ایسے ہی انسان کی عمر کے علاوہ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ انسان نے جو ہے وہ کہاں پہ مرنا ہے۔ تو یہ سارا کچھ، اور انسان نے اس سال کے اندر جو کچھ اعمال جو ہے وہ کیے ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے فرشتے جو ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے بعض نے تو کہا ہے کہ یہ مرسل روایت ہے اور اس کی سند جو ہے بیچ کے اندر جو ہے وہ کٹ گئی ہے۔ تو اور اسی طرح کی روایت جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے۔ وہ اس آیت کے جو سورہ دخان کی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس آیت کے اندر وہ کہہ رہے کہ یہ جو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ اس لیلۃ القدر کی رات کے اندر جو انسان کے اعمال وغیرہ بھی آئندہ سال کے کہ وہ کیا کیا کرے گا اور وہ بھی لکھا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کی روزی بھی لکھی جاتی ہے اور اس کے اعمال جو اٹھا کے لے جائے جاتے ہیں، اور ایسا ہی کون مرنے والا ہے اور کون جو ہے وہ پیدا ہوگا تو وہ لکھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے تو اس کو قرار دیا ہے کہ یہ تو خاص ہے لیلۃ القدر کے ساتھ، تو ان کی تفسیر کے اندر تو یہ آتا ہے۔ اور باقی تفسیروں کے اندر یہ ہے کہ یہ اگرچہ جتنی بھی آیات ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ نازل ہوئے لیلۃ القدر کے اندر، تو اس طرح کی جو آیتیں آتی ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ ہم نے اس کو مبارک رات کے اندر نازل کیا، تو وہ کہہ رہے کہ اس مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہی کی رات ہے، کیونکہ اگر احادیث کو دیکھا جائے تو وہ احادیث جو وہ تو کمزور ہے، اور قرآن کے صریح نصوص کے جو ہے وہ متضاد آتے ہیں۔ اگر ہم یہ قرار دیں کہ یہ جو اعمال وغیرہ لکھے جاتے ہیں یا اور چیزیں، یا قرآن جو ہے وہ شب قدر کے اندر شب بارات کے اندر نازل ہوا ہے، تو یہ تو صریح نصوص کے جو ہے اور قرآن کے صریح آیات کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے اس لیلۃ مبارکہ سے مراد جو ہے وہ لیلۃ القدر ہی ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے یہاں پر تطبیق کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شب بارات کی رات کے اندر یہ اعمال سارا کچھ لکھا جاتا ہے، اور جو کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں جو آیتیں ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر فرشتوں کے وہ احکام حوالے کیے جاتے ہیں جو فیصلے اللہ تعالیٰ نے اس رات میں کیے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے کہ دونوں آیتوں میں تطبیق ہو سکتی ہے، دونوں حدیث میں تطبیق ہو سکتی ہے کہ جہاں پر شب بارات کے بارے میں آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس رات کے اندر یہ سارا کچھ لکھا جاتا ہے، اور جو دوسرے فیہا یفرق من کل امر حکیم کی جو آیت ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر کے اندر جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور فرشتے آگے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہوتے ہیں تو وہ تنفیذ جو ہوتا ہے وہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، اور جو لکھا جاتا ہے وہ شب بارات کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ تو احادیث کے اندر آیا تھا کہ اس طرح یہ لکھا جاتا ہے، اور پھر مفسرین نے اس میں تطبیق بٹائی ہے کہ اگر تو یہ حدیث یہی روایت جو ہے وہ
تفسیروں کے اندر بھی منقول ہے، عربی کے تفاسیر وغیرہ کے اندر بھی۔ تو مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہو، یہ روایت کے اعمال لکھے جاتے ہیں شب بارات کے اندر اور حوالے کیے جاتے ہیں شب لیلۃ القدر کے اندر، فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، تو پھر دونوں روایتوں کے اندر جو ہے وہ تطبیق ہو سکتی ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے اس کو رد کر دیا ہے کہ نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ چیز جو یہ خاص ہے لیلۃ القدر ہی کے ساتھ، کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اسی طرح جو دوسری آیت سورہ دخان کی آیت کے اندر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، تو وہ کہہ رہے کہ اس مبارک رات سے اور لیلۃ القدر دونوں سے مراد ایک ہی ہے، اور اس رات کو لیلۃ المبارکہ کا نام بھی دیا جاتا ہے اور لیلۃ القدر کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے کہ نہیں، یہ حدیث کیونکہ مرسل ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو فیصلے وغیرہ ہوتے ہیں، اعمال جو لکھے جاتے ہیں وہ شب بارات کے اندر ہوتے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے کہ یہ لیلۃ القدر ہی کے ساتھ خاص ہے اور اسی میں یہ سارا کام ہوتا ہے۔